ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب کی تصنیف ایک نئی بات نکل آئی ہے، جو تحقیقی و تنقیدی مقالات اور مضامین کا مجموعہ ہے۔ علمی و ادبی دنیا کے لیے ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ادبی مباحثات کو نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، بلکہ مختلف موضوعات پر کی جانے والی تحقیقی کاوشوں کو بھی مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب، جن کا تعلق ناگپور سے ہے، علمی و ادبی حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ان کے تحقیقی و تنقیدی مضامین اردو ادب کی روایت، جدید تنقیدی نظریات اور اردو زبان و ادب کی مختلف جہتوں پر گہری بصیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر گہرائی سے تحقیق کی ہے اور اپنے مضامین میں علمی استدلال کے ساتھ نئے خیالات کو اجاگر کیا ہے۔ اس کتاب کا مقصد اردو ادب میں نئے مقالوں کو فروغ دینا ہے، جس کا اندازہ عنوان ایک نئی بات نکل آئی ہے سے ہوتا ہے۔ یہ عنوان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مصنف نے اپنے مضامین میں روایتی تنقید سے ہٹ کر کچھ نیا پیش کیا ہے، جو قاری کو فکر و تدبر پر مجبور کرتا ہے۔ پیش لفظ ڈاکٹر ریشما تزئین صاحبہ، صدر شعبہ اردو LAD اینڈ شریمتی RP کالج فار وومینس، ناگپور نے قلم بند کیا ہے۔ یہ شاندار مضمون ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب کے تعلیمی، ادبی اور سماجی خدمات کا جامع خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اس میں ان کی زندگی کے اہم مراحل، تعلیمی پس منظر، اردو ادب کے میدان میں ان کی کاوشوں اور مختلف ادبی تعلیمی اداروں میں ان کی خدمات کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کی تحریری اور علمی سرگرمیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ پیش لفظ نہ صرف ان کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، بلکہ اردو ادب اور تعلیم کے حوالے سے ان کی غیر معمولی خدمات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس میں ان کے مختلف سیمینارز، مشاعروں اور ادبی تقریبات کی قیادت اور ان کی تحریر کردہ کتابوں کا بھی ذکر ہے، جو اردو ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب کے ایک نئی بات نکل آئی ہے کہ تحقیقی و تنقیدی مضامین کے مجموعے میں مصنف نے نہایت خلوص اور عاجزی کے ساتھ ان افراد کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے کتاب کی تیاری میں آپ کا ساتھ دیا۔ مصنف نے اپنی شاگردہ ڈاکٹر ریشما تزئین صاحبہ کی سنجیدگی اور محنت کو سراہا، جنہوں نے کتاب کی ترتیب و طباعت کی ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی سے انجام دی۔ مصنف نے انجمن ترقی اردو ہند دہلی کے رسالے ہماری زبان کے مدیر اطہر فاروقی صاحب اور شریک مدیر محمد عارف خان صاحب کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مضامین کی اشاعت میں معاونت کی اور ان کی تحریری حوصلہ افزائی کی۔ مصنف نے بزرگ فکشن نگار قاضی مشتاق احمد صاحب اور پروفیسر حمید سہروردی صاحب کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا، جنہوں نے کتاب کی اشاعت کی تحریک کی۔ پروفیسر غلام حسین صاحب، جو اجین یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تھے، کی خدمات کا بھی اعتراف کیا گیا، جنہوں نے کتاب کے لیے قیمتی الفاظ مرحمت فرمائے۔ افسوس کی بات ہے کہ پروفیسر غلام حسین صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور مصنف نے ان کی اچانک وفات کو علم و ادب کا ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ مصنف نے اپنے خاندان، بالخصوص اپنی اہلیہ، بچوں اور بہوؤں کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ان کے ادبی اور علمی مشاغل میں مدد کی اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھا۔
اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی انہوں نے یاد کیا، جن کی حوصلہ افزائی انہیں خوشی اور مسرت فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب کے اس اظہار تشکر و امتنان سے ان کی شخصیت کی عاجزی اور شکر گزاری جھلکتی ہے، اور یہ کتاب ان کی علمی محنت اور خلوص کا عملی مظہر ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین صاحب کی نیک خواہشات میں ناگپور کی ادبی منظرنامے میں ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب کے کردار کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ناگپور، جو اپنی علمی و ادبی اہمیت کے لیے معروف ہے، میں ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کی خدمات اردو زبان کی ترویج اور ادبی ثقافت کو برقرار رکھنے میں نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کی قلمی زندگی کا آغاز ان کے طالب علمی کے زمانے سے ہوا، اور تب سے وہ تدریس، تصنیف، تالیف اور ترجمے جیسے علمی و ادبی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین صاحب نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ موصوف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی علمی و ادبی میدان میں پوری تندہی سے فعال ہیں۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے کی تعریف میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجموعہ ڈاکٹر اظہر حیات صاحب کے مضامین اور مقالات پر مشتمل ہے، جس میں مصنف نے اپنے خیالات کو نہایت مہارت اور خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ان مضامین میں سلیقہ مندی اور ادب کی تمام خوبیاں جھلکتی ہیں۔ ڈاکٹر غلام حسین نے اس بات کو بھی سراہا کہ ڈاکٹر ریشمہ تزین صاحبہ نے اس مجموعے کی ترتیب و تدوین میں اپنے ذوق اور علمی دلچسپی کے ساتھ مکمل کیا ہے، جو خود ایک قابل تعریف اقتدام ہے۔ آخر میں ڈاکٹر غلام حسین نے یقین ظاہر کیا کہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، حلقہ علم و ادب میں پذیرائی حاصل کرے گی، اور یہ کتاب اردو ادب میں ایک منفرد اور اہم مقام پائے گی۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب کی کتاب ایک نئی بات نکل آئی ہے، جو تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اردو ادب کی دنیا میں ایک علمی و تحقیقی کارنامہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف معروف شعراء کے فن و شخصیت پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ وسط ہند کے تمام شعراء کو بھی ایک نئی روشنی میں سامنے لاتی ہے۔ اس کتاب کی ترتیب ڈاکٹر ریشمہ تزین صاحبہ نے کی ہے، جو اپنے شعبے کی ممتاز محققہ اور ادیبہ ہیں۔ ان کی یہ کاوش اردو ادب میں ایک اہم اضافہ ہے اور قاری کو مختلف شعراء کے فن، شخصیت اور ان کے دور کے ادبی ثقافتی پس منظر سے آگاہ کرتی ہے۔ کتاب کے مشمولات متنوع اور دلچسپ ہے، جس میں نہ صرف اردو ادب کی کلاسیکی اور جدید شعراء پر تحقیقی مضامین شامل ہیں، بلکہ ان میں مختلف شعری رجحانات اور ادبی تحریکات کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے۔ ابتدا میں شاعر سے منسلک آپ نے کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کیا ہے، جس سے شاعر کی شخصیت اجاگر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قاری پورا مقالہ دلچسپی سے پڑھتا ہے۔ پہلا مضمون ناگپور کا اولین صاحب دیوان شاعر سید عبدالعلی عادل ہے، جو اردو ادب میں ناگپور کی ادبی خدمات اور وہاں کے شعراء کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ مضمون قارئین کو ناگپور کی ادبی روایت سے جوڑتا ہے اور عادل کی شاعری کو ادبی تناظر میں پرکھتا ہے۔ اس کے بعد کے مضامین جیسے فانی بدایونی، جگر مراد آبادی، حسرت موہانی، ان شعراء کے ادبی مقام اور شعری جہاد کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں کیفی اعظمی، احمد فراز اور پروین شاکر جیسے ممتاز شعراء پر بھی تحقیقی مضامین شامل ہیں، جو ان کے کلام میں موجود جذبات و فکر اور سماجی مسائل کی عکاسی کو بیان کرتے ہیں۔ ان مضامین میں شعراء کی انفرادیت اور ان کے کلام میں موجود تہذیبی و ادبی رموز کو عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ ندا فاضلی اور جگن ناتھ آزاد جیسے شعراء پر بھی نہایت اہم تحقیقی نقطۂ نظر سے لکھے گئے ہیں۔ یہ مضامین ان شعراء کی اردو تہذیب اور ادب کے حوالے سے خدمات کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے
कि इसमें वस्त हिंद के कई शोरा पर भी तफसील से लिखा गया है, जैसे ज़फ़र गोरखपुरी, शाहिद कबीर, मुज़फ़्फ़र हनफी। ये मज़ामीन उन शोरा के फ़न की गहराई, उनकी शायरी की इनफरादियत और उर्दू अदब में उनके मुकाम को वजाहत से बयान करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अज़हर साहब की ये तहकीकी और तनकीदी काविश उर्दू अदब के तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन के लिए नहायत मुफीद है। डॉक्टर रेशमा तज़ीन साहिबा ने इस किताब को नहायत सलीक़े और फ़िक्री वसअत के साथ तरतीब दिया है, जिससे किताब की अहमियत और अफादियत में इजाफा हुआ है। एक नई बात निकल आई है, एक ऐसी किताब है जो उर्दू शायरी और तनकीद के मौज़ूआत पर तहकीक करने वालों के लिए नहायत मुफीद और अहम है। उन्होंने नहायत महारत से मज़ामीन को एक तसलसल में पेश किया है, जो कारी को एक मरबूत फ़िक्री सफ़र पर ले जाती है। इस एक नई बात के बहाने कई नई बात निकल आई है। डॉक्टर रेशमा तज़ीन साहिबा की मुरतब करदा 280 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब अल्फाज पब्लिकेशन एंड विदर्भ हिंदी उर्दू प्रेस कामटी से शाये हुई है। इसके 500 नुस्खे शाये किए गए हैं और कीमत सिर्फ 300 रुपये मुकर्रर की गई है। किताब की कंपोजिंग तौफीक अहमद ने की है और सरवरक रेहान कौसर के तख्लीकी तसव्वुर का नतीजा है।